بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے، یہ جو کچھ لوگ گھروں میں پرندے پالتے ہیں، شوقیہ طوطے، کبوتر، چکور، تیتر وغیرہ، کیا یہ پرندے گھروں میں پالنا، رکھنا، پنجرے میں قید رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ رکھیں تو کیسے رکھیں؟ تیسری بات یہ ہے، ہمارے عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ ان پرندوں کے رکھنے کی وجہ سے مصیبتیں جو آنی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ اسی عقیدے کی وجہ سے گھر میں پرندے پالتے ہیں۔ تو آئیں سنتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا جواب کہ کیا پرندے رکھنا جائز ہے یا نہیں، اگر رکھیں تو کیسے رکھیں، اور اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ میں تو کہوں گا آپ گھر میں پرندوں کو باندھ کے پنجرے کے اندر رکھیں گے تو شاید مصیبت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ نے ایک جاندار کو باندھا ہوا ہے خواہ سے، نہ آپ کا اس سے کوئی رزق وابستہ ہے، نہ کوئی کام وابستہ ہے، اپنی شوق کی خاطر 10 طوطے آپ نے پنجرے میں بند کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے آپ اسے کھانا پینا وقت پہ دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو کل پکڑ کے ایک پنجرے میں بند کر کے بٹھا دوں، کھانا پینا اعلیٰ درجے کا بہترین آئیڈیل ہوٹل سے آپ کو پکوا کر بھجواؤں، آپ بیٹھیں گے پنجرے میں خوش ہوں گے؟ کفس ہے، جیل ہے۔ اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کھڑکی کھولیں اس پنجرے کی اور سارے پرندوں کو اڑا دیں، رزق جانے اور رزاق جانے، وہ تمہارے اندانوں کے پابند نہیں ہیں۔ رزق جانے اور رزاق یہ فلسفہ مجھے میری اماں جی نے سکھایا تھا، میری اماں سیدہ تھی۔ آگے مفتی صاحب نے اپنی والدہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مفتی صاحب نے خود بچپن میں ایک طوطا خریدا تھا، کتنے کا خریدا تھا اس وقت، اور کیسا طوطا تھا، پھر کیوں آزاد کیا، والدہ کی کون سی بات دل پر لگی، آئیں اپنا ایک دردناک واقعہ سناتے ہیں۔ ہاشمیہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے نانا جان سید ہونے کے باوجود میرے والد کو انہوں نے رشتہ دیا، میرے والد سید نہیں تھے، صدیقی قریشی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے، تو سادات کا رشتہ میرے والد صاحب کو ملا۔ ہماری اماں جان پوری زندگی اس نے ہمیں جو سمجھایا نا میں وہ سمجھاتا ہوں۔ یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، کوئی چوتھی پانچویں پڑھتا ہوں گا، اس زمانے میں مہنگے سے مہنگا طوطا میں نے خریدا 40 روپے کا، مجھے آج بھی یاد ہے، شاید سال میں میرے پاس 40 روپے جمع ہوئے ہو۔ جس زمانے میں چوانی دے موٹ مل میں نا، تو اب 40 روپے کتنی بڑی بات ہوگی، تو وہ 40 روپے پتہ نہیں گولک توڑی تھی کیا، کہاں سے میں نے اپنے توڑ کے لی تھے، یا شاید کوئی عیدی ویدی جمع ہوئی تھی۔ طوطا خریدا بڑا سا، اتنا طوطا تھا پورے شاید میرے بازو جتنے، اس کے پیچھے دو موم ہوگی، اور اس کے یہ مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے دونوں جو کندھے تھے نا یہ پر کی جگہ یہ سرخ تھی، اسے ہم پہاڑی طوطا کہتے تھے۔ اب میں طوطوں کی قسمیں تو نہیں جانتا، لیکن اس کا نام اس وقت پہاڑی طوطا تھا، تو وہ میں لے کر گھر آیا۔ میری والدہ کو اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ کشیدہ کاری کرتی تھی، بچوں کے کپڑے آتے ہیں نا چھوٹے بچیوں کے، تو اس کے اوپر گل بنا لیا، پھول بنا لیا، اس بارڈر بنا لیا، تو سوئی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میری والدہ کو 40 روپے کتنے کپڑوں کے ملے تھے۔ میری اماں نے مجھے ترغیب دی کہ بیٹا اس کو آزاد کر دو، ثواب ملے گا۔ میں 40 روپے تو طوطا کے کہاں چھوڑتا تھا، میں ساری دلیلوں کہتا نہیں، اے طوطا ہے مزیدار ہے، یہ ہے وہ ہے، روز ٹیں کرے گا طوطا، مٹھو چوری کھائے گا۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ جب تک اڑتا رہے گا تمہیں نیکی دعائیں دے گا، ثواب۔ اس پر میں راضی ہو گیا کہ جب تک اڑتا رہے گا نا تمہیں ثواب ملے گا۔ میں بچہ تھا تو میں نے کہا امی اس کے پیسے بھی دینے ہوں گے، اب یہ تو نہیں پتا تھا کہ جو پیسے دے گا ثواب اس کو ملے گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ماں نے مجھے اپنی وہ جمع پونجی جو تھی نا، 2003 میں امی کا انتقال ہے، آج بھی آج کے دن کتنا یاد ہے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، مجھے وہ 40 روپے دے اور طوطا اڑا دیا، میں اس سے دوسرا طوطا لا۔ میری امی نے مجھے پھر ترغیب دی، اٹھ کے 2 نفر پڑے، رو پڑی، کیوں اسے بند کر دیا، کیا جواب دو گے؟ مجھے ماں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو یاد، میں نے اڑا دیا طوطا۔ وہ دن اور یہ دن میں نے پھر پرندوں کو اپنے پاس قید کر کے نہیں رکھا، میں نے پھر کئی پرندے اللہ نے جب توفیق دی تو دکانوں پہ جا کے نا ان پنجروں کے دروازے کھلوا دیتا تھا کہ اس کے پیسے آپ ہم سے لے لو، پوری دکان آپ اڑا دو۔ میرا تو مشورہ ہے آپ پرندے گھر میں نہ رکھیں تو آزاد کر کے، ان کے پر نہ کاٹیں، پھر جب وہ اڑنا چاہے اڑ جائے، جب رہنا چاہے رہ جائے، پھر تو کھلے عام رہیں گے۔ ٹھیک ہے، چکور کے لیے مشہور ہے کہ گھر میں ہوتا ہے تو جادو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن جتنے پیسے کا آپ چکور لیں گے آپ نے اسے پنجرے کے بغیر نہیں رکھنا، یہ آپ کو پتا، تو اسے پنجرے کے بغیر رکھیں تو پھر ٹھیک ہے رکھیں، اڑ جائیں میں ان کی مرضی، لیکن باندھ کے رکھنے پہ میرا دل نہیں مانتا۔ ہاں جی آپ نے سن لیا کہ پرندے گھروں میں رکھنا جائز ہے کہ نہیں، اور اگر رکھیں تو کیسے رکھیں، پنجرے میں بند کر کے یا آزاد چھوڑ کر۔ اور اس بات کی بھی غالباً کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو عوام میں بات مشہور ہے کہ پرندے رکھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں،
اور آخر میں مفتی صاحب نے اپنی والدہ کا ایک دردناک واقعہ بھی سنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی والدہ کو غریق رحمت فرمائیں، ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائیں، ان کے قبر کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر فرمائیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔